بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صلوات برادران عزیز، قرآن حکیم روح کربلا کا اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو، جب انسان اولو العزم ہوتا ہے تو وہ شر کی تدبیر کو بھی بدل کے کیسی حسین شکل و صورت عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا منہائے حسین کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لفظ کربلا، مفہوم کربلا، عرض کربلا، معرکہ کربلا، جنگ کربلا کیا ہے؟ ہر چیز کو دو زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آبزرور کی پوزیشن چینج ہو جائے تو منظر بدل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باطل کی تدبیروں کا نتیجہ بھی کربلا ہے، واہ 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 واہ، اور حسن اختیار بشر کا نتیجہ بھی کربلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خدا کی قسم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، اس لیے کہ رشد و ہدایت کا راستہ روشن ہے اور گمراہی کا راستہ، سرکشی کا راستہ وہ بھی نمایاں ہو چکا ہے۔ یہ اتنے واضح الفاظ محروم رہ جاتے کسی مرقع سے اگر حسین کربلا میں آتے اس کا مرقع نہ بنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ حد اختیار بشر کیا ہے، جبر کو رد کرنے کی بھی کتنی سکت ہے انسان میں۔ بہرحال یہ بحثیں کتنی اور بحثوں کو اپنے جلوں میں لیے ہوئے ہیں۔ مثلا حضرت سید الشہداء امام حسین کی شخصیت کو، آپ کی ذات گرامی کو اگر کوئی شخص مذہبی نگاہ سے نہ دیکھنا چاہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص سرکار سید الشہداء کو، امام حسین کو صرف حسین ابن علی ابن ابی طالب کے عنوان سے دیکھنا چاہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو میں کہوں گا دیکھو غور کرو، اس شخصیت کو انسانی سطح پہ پرکھو، مطالعہ کرو، تو امامت کا عنوان اس کے لیے کوئی زیادہ معنویت نہیں رکھتا، نواسہ رسول ہونے کا عنوان، نواسہ محمد ابن عبداللہ ہونے کے عنوان پہ وہ غور کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
نواسہ نبی اور نواسہ رسول اور نواسہ خاتم النبیین کا عنوان اس کے لیے معنویت نہیں رکھتا. خالص انسانی نقطہ نظر سے غور کرے گا تب بھی وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں، کائنات میں اخلاق و اقدار انسانی کا اتنا عظیم الشان کوئی پیکر دوسرا نظر نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صبر ایک اخلاقی صفت ہے. یہ ثبات، یہ شجاعت، یہ حکمت، یہ غیرت، یہ حمیت، یہ حیا، یہ وفا، یہ صدق و صفا کہیں اور ہے سوائے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوائے ذات رسول اللہ کے اور کہیں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے، یا علی کی ذات میں ہے، یا فاطمہ کی ذات میں ہے، یا حسن و حسین کی ذات میں ہے. یہ کہاں سے یہ صفتیں ان میں آ گئیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کل گفتگو اس مرحلے تک پہنچ گئی تھی کہ ہم جو بھی نظریہ اپنی زندگی میں انتخاب کریں وہ زندگی کے ہر شعبے کو روشن کرنے والا ہو. تہذیب نفس سے متعلق جو نظریے ہوں، جو بھی نظریہ ہو، تہذیب نفس کو بھی اچھی طرح واضح کر دے، تدبیر منزل بھی سکھائے، سیاست مدن بھی بتائے، انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی اور معاشرتی اور سیاسی اور اقتصادی زندگی تک وہ نظریہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اور اس میں انفرادی زندگی میں سب سے اہم پہلو کون سا ہے؟ اخلاق کا پہلو ہے. اور میں نے گزارش کی تھی کہ اخلاق کی بنیاد بھی اس نظریے پر ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اخلاق کی بنیاد نظریہ توحید پر ہونی چاہیے. بے شک. اور ایک لفظ نظریے کو بدل دوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نظریے کے کلمے سے کہیں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، کوئی ابہام پیدا نہ ہو، تو کہہ دوں کہ اخلاق کے پورے نظام کی بنیاد حقیقت توحید پر ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حقیقت توحید پر جو اخلاق کا نظام قائم ہوگا وہی اخلاقی نظام ہے جو ہمیں سرکار سید الشہداء کی زندگی میں نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ تاریخ کا جس طرح بھی مطالعہ کریں، سیرت کا جس طرح بھی مطالعہ کریں، سوانح عمری کا جس طرح بھی مطالعہ کریں، یہ تو نہیں بھلایا جا سکتا کہ حسین نواسے ہیں کس کے؟ محمد ابن عبداللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے آغوش میں پلے، پیغمبر کے آغوش میں، پیغمبر کے لعاب دہن سے سیراب ہوئے، پیغمبر کے آغوش تربیت میں پروان چڑھے، پیغمبر کے دوش مبارک پر معراج پاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی معراج کا کوئی کیا تصور کر سکتا ہے جو صاحب معراج کی پشت پر معراج پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن بہرحال اس ذات گرامی کی تمام باطنی، عرفانی، الہی، نوری، ملکوتی صفتوں سے صرف نظر کر کے بھی اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. تاریخ کی ایک سچی حقیقت ہے
کہ اس نانا نے کلمہ لا الہ الا اللہ سے دنیا کو روشناس کرایا تھا. اس نانا نے ایک نعرہ بلند کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے نا، اس پیغام کی روح کو تو سمجھیے، اس پیغام کی روح کو سمجھیے. پہلا نعرہ جو حضور نے دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ. تفلحوا تم فلاح پاؤ، واہ واہ واہ. یعنی کہ تم لا الہ الا اللہ کہو اور تمہارے لا الہ الا اللہ کہنے سے خدا کو کوئی فائدہ ہوگا. خدا کے لیے تم خدا کا خیال رکھو. ایسے بھی خدا ہوتے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری تاریخ ہے، جسے بھی ہم خدا بناتے ہیں اس کا ہم ہی کو خیال رکھنا پڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ مجبوری ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک صداقت ہے فطری، یہ ایک حقیقت ہے وجودی. بنانے والے ہی کو اپنی تخلیق کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تخلیق چاہے بنانے والے کا خیال رکھے یا نہ رکھے. ہم جب بت تراشیں گے اس بت کا خیال رکھیں گے، گر نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے، بے رونق نہ ہو جائے، بے رنگ نہ ہو جائے. اس بت کو چاہے ہمارا خیال ہو یا نہ ہو، اور چاہے کا تو دخل ہی نہیں ہے. اس کے پاس تو وہ چیز بھی نہیں ہے جو چاہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ایک وجودی حقیقت ہے کہ بنانے والے کو اپنی تخلیق کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تخلیق بنانے والے کا خیال رکھ بھی نہیں سکتی. تو لا الہ الا اللہ کہنے سے خدا کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں. لا الہ الا اللہ کہنے سے مجھے کوئی فائدہ ہے؟ دیکھو، لا الہ الا اللہ کہو اور مجھے بادشاہ مان لو، نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ کہو اور اتنا اچھا پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کی اجرت میں مجھے کچھ دو، نہیں. نہ خدا کو کچھ چاہیے نہ مجھے کچھ چاہیے. اس پیغام میں تمہارے لیے کچھ بات ہے. اس پیغام میں تمہاری بھلائی ہے. اس پیغام میں تمہاری سرفرازی ہے. اس پیغام میں تمہاری دنیا اور آخرت کے بننے کی بات ہے. لا الہ الا اللہ تفلح، قولوا لا الہ الا اللہ تفلح. جو یہ پیغام دیا انہوں نے، یہ پیغام اس نواسے کے پیدا ہونے سے پہلے دیا یا بعد میں؟ پہلے دیا. اور اس نواسے کے پیدا ہونے سے پہلے دوسرا کوئی اثر ہی نہیں ہے. اس لیے کہ کردار سازی میں کہاں کہاں سے ہم دیکھتے ہیں اثرات آتے ہیں، ماں کی طرف سے اثرات آتے ہیں. تو حسین نہ صرف یہ کہ خود اس گود میں پروان چڑھے، بلکہ چونکہ حسین اس شخصیت کی بیٹی کے بیٹے ہیں. بیٹی کس گود میں پروان چڑھی؟ اسی محمد ابن عبداللہ کی آغوش میں پروان چڑھی. اچھا، دوسرا کردار سازی کا عنصر کدھر سے آتا ہے؟ باپ کی طرف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ کون؟ علی ابن ابی طالب. یہ علی ابن ابی طالب کون؟ بیٹے تو تھے ابو طالب کے، لیکن پروان کہاں چڑھے؟ اسی گود میں. اسی باپ کی طرف سے بھی اثر آیا تو اسی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہنے والے کا. ماں کی طرف سے اثر آیا تو اسی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہنے والے کا. تو حسین کا کردار اگر لا الہ الا اللہ پر نہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اگر حسین کا کردار لا الہ الا اللہ پر مبنی نہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اور جب لا الہ الا اللہ پر کوئی خطرہ آئے گا تو حسین کام نہ آئے گا تو کون کام آئے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کلمہ لا الہ الا، اگر کوئی وحی کا منکر ہو، اگر کوئی وحی کا منکر ہو، آسمانی کتابوں کا منکر ہو، ملکوتی نظام کا منکر ہو، نبوت اور رسالت کا منکر ہو، صرف اسے نظریہ ہی سمجھے، اگر کے ساتھ گفتگو ہے، اگر صرف اسے نظریہ ہی سمجھے تو فلاح انسانیت کا ایک نظریہ ہے لا الہ. یہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا حسین وہ نواسا ہے کہ اگر آج دنیا کو لا الہ الا اللہ کا نظریہ نصیب ہے تو محمد مصطفیٰ کی ریاضت کے ساتھ حسین کی ریاضت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے خواجہ اجمیر نے کہا تھا، بار بار یاد دلا رہا ہوں، حقا کے بنا لا الہ است حسین. اسی لیے اسی لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اب بات یہاں تک تو بہت واضح باتیں ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، لیکن میں عرض کروں اگر کوئی ملکوتی نظام کا قائل نہ ہو تو دو باتیں ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریہ پیش کیا، حضور نے یہ نظریہ پیش کیا لا الہ الا اللہ، اور کس لیے پیش کیا؟ اب ایک گروہ سوچنے والوں کا اپنی اپنی سوچنے والوں کا ایک گروہ یہ ہے جو آج بھی کہتا ہے، یہ جتنے اورینٹلسٹ ہیں، جو مستشرقین ہیں، جو بڑی محنت کر کے عرق ریزی کر کے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، مشرقی ادیان اور مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ بشریت کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دراصل یہ ایک حکومت قائم کرنے کے لیے نظریہ تھا، خاندانی حکومت اور اپنی حکومت، سب نہ صحیح لیکن ان میں سے کچھ کہتے ہیں. یہی وہ آواز تھی جو کسی وقت ملک شام سے بلند ہوئی تھی. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہی وہ آواز تھی جو بلند ہوئی تھی. باغی شام کیا کہتا تھا؟ لیکن یہ کوئی نئی ترکیب نہیں ہے. باغی کے معنی عربی زبان میں دو ہیں، اور بھی عربی میں تو ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، لیکن باغی کے معنی دو ہیں. ایک ہے باغی کے معنی چاہنے والا، یا باغی العلم یعنی علم کے چاہنے والے، اور ایک ہے باغی کے معنی کسی سے بغاوت کرنے والا. تو جسے میں باغی شام کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ خدا اور رسول سے بغاوت کرنے والا بھی تھا اور حکومت کا چاہنے والا بھی تھا. وہ حکومت چاہتا تھا، بس کچھ نہیں، ہمیں حکومت چاہیے. اور کہتا کیا تھا؟ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. یہ تو بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہے، کھیل کھیلا ہے حکومت قائم کرنے کے لیے. لعبت بنو ہاشم بالملک، ملک کے لیے، حکومت کے لیے، سلطنت کے لیے، اقتدار کے لیے. اس لیے کہ نہ کوئی ملک نازل ہوا نہ کوئی وحی نازل ہوئی. یہ سرے سے نبوت کا انکار ہے. ختم نبوت تو دور کی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. ختم نبوت کا تو وہاں مسئلہ ہے جہاں نبوت ثابت ہو. نبوت ہی کا
انکار، اس جذبے کا، اس شعور کا، اس فکر کا، اس باغیانہ سوچ کا، اس طاغوتیت کا مقابلہ کس نے کیا؟ پوری تاریخ میں تنے تنہا ایک حسین ابن علی نے، تنے تنہا ایک امام حسین نے اس کا مقابلہ کیا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ پہلی تقریر میں جو میں نے عرض کیا تھا غلط تو نہیں تھا کہ حسین گویا مہر ختم نبوت ہے۔ ایک طرف سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ نہ کوئی ملک نازل ہوا اور نہ کوئی وحی آئی، یعنی نبوت ہی کا انکار، اور ایک طرف اپنی قربانی دے کر کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچایا، کلمہ محمد رسول اللہ کو بچایا، اور ساتھ میں حقیقت ختم نبوت کو محفوظ کر دیا، قرآن کو ہمیشہ کے لیے تحریف سے محفوظ کر دیا، اور نہ صرف ظاہر قرآن کو تحریف سے بچا لیا، باطن قرآن کو بھی تحریف سے بچا لیا۔ ظاہر قرآن، باطن قرآن، ظاہر دین، باطن دین، سب کچھ محفوظ ہے، سب کچھ محفوظ۔ صرف اور صرف ایک قربانی ہے سید الشہداء کی بنیاد پر۔ یہ قربانی دینے والا کتنی بڑی اخلاقی شخصیت رکھتا تھا، اور یہ اخلاقی شخصیت بنیادی طور پر کس نظریے پر قائم تھی؟ اب دوبارہ پوری بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جواب آپ کے ذہنوں میں ہے، بالکل راسخ ہو چکا ہوگا۔ میرے سامعین میں سے بچے یہ سبق یاد کر چکے ہوں گے کہ یہ شجاعت کا پورا منار صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پر تھا، یعنی سرکار سید الشہداء حسین ابن علی کی اخلاقی شخصیت ارسطو کی اخلاقیات پر نہیں استوار تھی، سقراطی اخلاقیات کا نظریہ نہیں تھا، افلاطون کے اخلاقی نظریات نہیں تھے، یہ لا الہ الا اللہ کے توحیدی اخلاقیات تھے، توحیدی اخلاقی نظام، توحیدی اخلاقیات۔ آج تک میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، حوض علمیہ کے افاضل تشریف فرمائیں اور دانشمند معظم جناب آقا حسینی صاحب تشریف فرمائیں، جو عالم دین بھی ہیں اور ایک اچھے دانشور بھی ہیں اور ایک اچھے مدبر بھی ہیں۔ ہماری ملک میں، ہماری ملت میں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ مفکر تو ماشاءاللہ ہر ایک ہے، لیکن مدبر نہیں ملتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفکر سب ہیں، کون آخر کسی کی فکروں پہ پہرا لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر شخص مفکر ہے، ہر شخص مفکر، لیکن مدبر بہت کم ہے۔ اور ماشاءاللہ ادبی شخصیتیں بھی ہیں، ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب تشریف فرمائیں اور حضرات تشریف فرمائیں، مولانا افتخار عابدی صاحب تشریف فرمائیں، ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب تشریف فرمائیں۔ تو جب اور آپ سبھی حضرات نہ جانے کتنے یہاں پر ایسے حضرات ہیں کہ جو علمی ذوق رکھتے ہیں، ادبی ذوق رکھتے ہیں، شعری ذوق رکھتے ہیں، حکیمانہ ذوق رکھتے ہیں، اور اگر کسی کے اندر کوئی ذوق نہ ہو، صرف ایک ذوق عزا ہو، آپ مانیں کہ اس ذوق عزا کے انگریڈینٹس کتنے ہیں؟ اس ایک ذوق عزا میں کیا کچھ نہیں ہے۔ یہ ذوق عزا شاعر بنا دیتا ہے، یہ ذوق عزا حکیم بنا دیتا ہے، یہ ذوق عزا مفکر بنا دیتا ہے، یہ ذوق عزا تدبر سکھا دیتا ہے، یہ ذوق عزا توحیدی طرز حیات کے قریب لے آتا ہے، یہ ذوق عزا۔ اور اسی لیے عزا کا نظام قائم ہے اور قائم رہے گا۔ تو چونکہ ماشاءاللہ افاضل ہیں، اس لیے میں کبھی کبھی
دقیق بحثیں چھیڑ دیتا ہوں. کل میں نے توحیدی بنیاد نظام اخلاق کی تفسیر کے لیے کہا تھا کہ جتنی کتابیں علم اخلاق میں لکھی گئی ہیں تقریباً 90% کتابیں یا اس سے بھی زیادہ، ان سب میں غیر شعوری طور پر ثنویت کا نظریہ آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا دوئی کا نظریہ آ گیا. روح اور جسم کی دوئی، مادے اور روح کی دوئی. بعض اصحاب کو یہ بات گراں گزری کہ یہ بات آج تک تو سنی نہیں. آپ کا نہ سننا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ یہ بات تھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی کہے کہ میں نے تو آج تک پڑھی نہیں، نہ پڑھنا آپ کا قصور ہے یا میرا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اس سے پہلے بھی چونکہ میں ملا صدرہ کے مکتب حکمت متعالیہ کا ایک ناچیز سا طالب علم ہوں، اس لیے برابر یہ باتیں زبان پر آ جاتی ہیں. اس سے پہلے بھی کراچی کی دوسری مجلسوں میں اشارتاً یہ بحث کر چکا ہوں، ذکر کر چکا ہوں. لیکن پھر بھی کل میں نے گزارش کی تھی کہ روح اور بدن میں دوئی کے قائل نہ ہوں. بے شک. اس پر ظاہر ہے کہ پورے نظریے پہ گفتگو تو ہوئی نہیں، ریفرنس کے طور پہ ایک بات کہہ کے آگے بڑھ گیا. اب ایک مغالطہ پیدا ہوا. وہ سوال مجھے آج دیا گیا ہے تو میں نے ایک وعدہ کیا کہ میں اس سوال کا جواب بھی دے کر آگے بڑھوں گا کہ جب روح اور جسم میں دوئی نہیں ہے، دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، تو کیا اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ جب جسم ختم ہو جاتا ہے تو اسی کے ساتھ روح بھی ختم ہو گئی؟ یہ مغالطہ ہے، لیکن ایک لمحے بھر میں یہ مغالطہ دور ہو جائے گا. لمحے بھر میں. اس لیے کہ اگر یہ محسوس ہو جائے کہ وجود کے مراتب ہیں، ایک مرتبہ وجود دوسرے مرتبہ وجود میں ارتقاء پا کر بقا پاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارتقاء پا کر ایوولوشن ہوتا ہے، ارتقاء پاتا ہے، اور ارتقاء کے نتیجے میں اپنی نچلی سطح والی صورت چھوڑ دیتا ہے اور برتر صورت و شکل میں بقا پاتا ہے. فنا نہیں ہوتا، نابود نہیں ہوتا، بقا پاتا ہے. ارتقاء کے نتیجے میں بقا نہ ہو تو ارتقاء باطل ہے. بحث دقیق ہے. اچھا، اور آپ اس کو یوں سمجھیں، انہی حضرت ملا صدرہ نے ایک جملہ کہا ہے. کیا جملہ ہے؟ کہتے ہیں روح کی حقیقت یہ ہے، نفس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جسمانیت الحدوث ہے اور روحانیت البقا. یہ پیدا ہونے کے لیے جسم کا سہارا لیتا ہے، باقی رہنے کے لیے جسم کا محتاج نہیں ہوتا. برطرف ہو گیا شب. میں ایک جملہ کہوں، میرے پورے وجود کا اس وقت فائدہ اور اثر کیا ہے؟ وہ خیالات جو لفظوں کے ذریعے آپ تک پہنچ رہے ہیں، یہ الفاظ میرے وجود کا حصہ ہیں، اور پورا میرا وجود، میں نے غذائیں کھائیں کس لیے؟ تاکہ اس لائق ہوں کہ گفتگو کر سکوں. میں نے کتابیں پڑھی کس لیے؟ تاکہ میں اس لائق ہوں کہ گفتگو کر سکوں. میں نے 4-6 گھنٹے آرام کرنے کی کوشش کی کس لیے؟ تاکہ میرا جسم اس قابل ہو کہ میں گفتگو کر سکوں. میرا پورا وجود ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور وہ ہے میری گفتگو، اور اس وقت وہ گفتگو ہو رہی ہے. اور اب
یہ گفتگو ہونے کے لیے میری محتاج ہے، باقی رہنے کے لیے آپ کے ذہنوں کی محتاج۔ میں نہ ہوں گا تو یہ گفتگو نہیں ہو سکتی، یہ میرا لہجہ نہ ہوگا، یہ میرے الفاظ نہ ہوں گے، یہ میری بات نہ ہوگی۔ اگر میں نہ ہوں گا تو یہ بات وجود میں آنے کے لیے میری محتاج ہے، باقی رہنے کے لیے میری محتاج نہیں ہے۔ اب تقریر وجود میں آ گئی، میں مر جاؤں گا، تقریر زندہ رہے گی۔ یہ تقریر ویڈیو پہ ریکارڈ کر لیجئے، یہ تقریر ٹیپ پہ ریکارڈ کر لیجئے، یہ تقریر ذہن میں ریکارڈ کر لیجئے، یہ تقریر دل میں ریکارڈ کر لیجئے، تقریر باقی رہے گی۔ اس وقت پھر کہیے، کوئی کہے کہ عقیل صاحب کی تقریر سنا دیجئے، کہیے اب تو ان کا انتقال ہو چکا، ان کا انتقال ہو چکا، تقریر تو ہے، کیسے ممکن ہے ان کی تقریر سنا دوں؟ ان کا انتقال ہو چکا۔ جس لبوں سے وہ بول رہے تھے، جن لبوں سے، جس زبان سے بول رہے تھے، جس حنجرے سے بول رہے تھے، اب کچھ وجود میں نہیں ہے۔ کہا وہ اس وقت ضروری تھا، اب ضروری نہیں ہے۔ حدوث کے لیے ضروری تھا، بقا کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، دوسری مثال لے لیجیے۔ روح اور بدن کی مثال ہے پھول اور خوشبو کی مثال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روح اور بدن کی مثال پھول اور خوشبو کی مثال ہے۔ گلاب کا پودا لگا دیجئے، گلاب کا پودا لگانے کے لیے گلاب نہیں بونا ہوگا۔ کوئی یہ حماقت نہ کرے کہ گلاب کا تر و تازہ پھول لائے سبحان اللہ سبحان اللہ اور کمال بدن کی روح تڑپ گئی۔ گلاب کا پھول لائے، گل محمدی لے آئے اور اسے سپرد خواب کر دیا۔ اب انتظار میں روزانہ سینچ رہے ہیں، گلاب کا پودا نکلے گا، یا وہاں سونگ رہے ہیں زمین خوشبو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ یہ فطرت کے ساتھ بد معاملگی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گلاب کے پھول تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو پروسیس فطری اور نیچرل ہے وہ کام میں لایا جائے گا، پودا لگایا جائے گا، قلم لگائی جائے گی، اور اس کے بعد پھر اس کی شاخیں بنیں گی، کوپلیں پھوٹیں گی، کلیاں پیدا ہوں گی، اور کلی کو سونگھیے، اس کی ٹہنیوں کو سونگھیے، خوشبو ہے؟ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ کلی ایک خاص مدت کے بعد کھلے گی، اور اس کے بعد وہ مکمل پھول بنے گا، اور اس کے بعد اس میں خوشبو محسوس ہوگی۔ اس میں کسی مرحلے پر آ کر کوئی سائنٹسٹ کوئی عطر انجیکٹ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جب 4 مہینے کا پودا ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب پودا 4 مہینے کا ہو جائے تو اس میں عطار کے ہاں سے عطر گل لا کر انجیکٹ کرو، انجیکشن لگاؤ یا چھڑکو، یا اس کی جڑ میں ڈال دو۔ عطر نہ ڈالو گے تو خوشبو کہاں سے آئے گی؟ نہیں نا۔ اچھا، وہ خود بخود اس میں ایک قدرتی نظام ہے، حرکت جوہریہ کے تحت، لا آف سبسٹینشیل موومنٹ، اس کے تحت ایک نظام ہے۔ وہ پھول بنا اور خوشبو اس میں محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو پیدا ہونے کے لیے پھول کی محتاج، پھول بننے کے لیے کلی کا محتاج، کلی اس شاخ کی محتاج، وہ شاخ اس پودے کا محتاج، وہ پودا زمین کا محتاج۔ ابھی تک مادی واسطے ضروری تھے،
مگر ایک عطار آگے آیا اور اس نے اس گل میں سے روح گل کھینچ لی، پھول میں سے عطر کشید کر لیا۔ یہ عطر پیدا ہونے کے لیے پھول کا محتاج تھا، باقی رہنے کے لیے پھول کا محتاج نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ میں آئی بات؟ جیسے پھول کی خوشبو پیدا ہونے کے لیے تو مادی پھول کی محتاج ہے، باقی رہنے کے لیے مادی پھول کی محتاج نہیں، بلکہ اب باقی رہنے کے لیے عطر کشید کرنے والے کے حسن اختیار پر اور حسن ذوق پر مبنی ہے۔ وہ اس خوشبو کو جہاں چاہے رکھے، جہاں چاہے رکھے۔ جب تک پودا تھا مجبور تھا کہ وہ زمین پر رہے، جب گل میں سے عطر گل کشید کر لیا کشید کرنے والے نے، تو اب زمین کا محتاج بھی نہیں، جہاں تک چاہے خوشبو کو لے کر جا سکتا ہے، جہاں تک چاہے، جہاں چاہے محفوظ کر دے۔ اب باقی رہنے کے لیے نہ زمین کی احتیاج نہ اس پودے کی احتیاج، اسی طرح روح پیدا ہونے کے لیے تو ہمارے جسم کی محتاج ہے، باقی رہنے کے لیے رب اکبر کے حسن اختیار کی محتاج۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو روح اور جسم میں دوئی کا کوئی رشتہ نہیں، روح اور جسم میں اتحاد کا نہیں وحدت کا رشتہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتحاد کہتے ہیں کہ دو چیزیں الگ الگ ہوں اور متحد ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتحاد کے معنی ہے کہ دو چیزیں ہیں، ان دونوں نے اپنی شکل و صورت مٹا دی اور ایک تیسری مشترک ایک شکل اختیار کر لی، اسے کہتے ہیں اتحاد ہو گیا۔ یہاں اتحاد نہیں وحدت ہے، وحدت ہے، بسیط حقیقت ہے وجود۔ جب تک یہ نظریہ راسخ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مضبوط اخلاقی بنیاد فراہم نہیں ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جو انسان کو ہر طرح کے انتشار سے بچا لے اور انسان کے افکار میں، اس کے اعمال میں، اس کے طرز عمل میں ہر چیز میں مکمل ارتباط، مکمل ہم آہنگی، مکمل انسجام، مکمل وحدت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی کا نام کمال صداقت ہے۔ صداقت، صداقت آپ سمجھتے ہیں صداقت سچائی، یہ ایک اخلاقی صفت ہے۔ معلوم ہے کہاں کہاں اس سوال سے دو چار ہونا پڑتا ہے منطق میں کہ قضایہ منطقیہ کی صداقت کا معیار کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک جملہ خبریہ کی صداقت کا معیار کیا ہے، کہاں کہاں یہ مسئلے آتے ہیں صداقت، یعنی کسی خبر کو ہم سچی خبر کب کہیں گے اور جھوٹی خبر کب کہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس میں کتنے نظریے ہیں، ان سب نظریوں کے بیان کا موقع نہیں ہے، یہ کلاس روم کی باتیں ہیں، لیکن میں اسے ڈائلوٹ کر کے اور ایک خاص منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں۔ نحو میں یہ بحث ہے، معانی میں، بیان میں یہ بحث ہے، منطق میں یہ بحث ہے، اصول فقہ میں یہ بحث ہے کہ جناب والا معیار صدق و کذب قضایا کیا ہے۔ میں نے ایک بات کہی کہ جناب ہلال نقوی صاحب شاعر ہیں، ہلال نقوی شاعر ہیں، ایک خبر ہے، ایک قضیہ ہے، یہ قضیہ صادق ہے یا کاذب، سچا ہے یا جھوٹا،
تو اس کے دو معیار ہیں. ایک معیار ہے کہ خارج میں یہ شاعر ہوں یا نہ ہوں. اگر میرے اعتقاد میں شاعر ہیں تو یہ قضیہ سچا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی انہیں شاعر نہ سمجھتا ہو, سرے سے نہ شاعر سمجھتا ہو, متشاعر سمجھتا ہو. ہوتا ہے. میں شاعر سمجھتا ہوں تو چونکہ میں شاعر سمجھتا ہوں اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہلال نقوی شاعر ہیں تو یہ قضیہ سچا ہے, صادق. دوسرا نظریہ کہ نہیں, آپ کے اعتقاد سے کیا تعلق. ہم خارج میں دیکھیں گے, خارج میں جو شخص وجود رکھتا ہے جس کا نام ہے ہلال نقوی, آیا وہ شاعر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ شاعر ہے تو قضیہ سچا ہے, چاہے آپ اسے دل سے شاعر نہ مانتے ہوں. اور اگر وہ شاعر نہیں ہے تو قضیہ جھوٹا ہے, چاہے آپ دل سے اسے شاعر مانتے ہوں. یعنی ایک معیار کیا ہے صدق کا؟ قائل کا, کہنے والے کا اعتقاد. ایک معیار صدق کا کیا ہے؟ عالم خارجی میں واقعیت سے انطباق, کہ جو بات کہی گئی وہ واقعاً خارج میں موجود حقیقت سے منطبق ہے یا نہیں. دیکھا آپ نے, صداقت کے دو نظریے ہو گئے. اب صداقت کے اس طرح سے جتنے نظریے ہیں ان تمام نظریوں کو اگر جمع کیجئے تب میں عرض کرتا ہوں کہ صداقت کا مکمل نظریہ قائم ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور صداقت کا معیار اگر تلاش کرنا ہو, چاہے وہ منطقی معیار ہو, چاہے وہ ادبی معیار ہو, ایک حقیقت ہوتی ہے صداقت کی جسے کہتے ہیں شاعرانہ صداقت. سبحان اللہ. اس کی تفسیر کا اب موقع نہیں ہے کہ شاعرانہ صداقت کسے کہتے ہیں. چاہے منطقی اعتبار سے قضیہ جھوٹا ہو, شاعرانہ میزان پہ سچا ہو سکتا ہے, اور وہ شاعرانہ صداقت ہوگی. کمال رتبہ صداقت یہ ہے کہ جہاں صداقت کے جتنے معیار ہوں وہ سب پورے ہوتے ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس میں ایک جملے کا اضافہ کروں, صداقت کا کمال معیار یہ ہے کہ ماضی میں جو باتیں ہو چکی انہی واقعیتوں سے منطبق نہ ہو. کہنے والا جب صادق ہوتا ہے توحیدی بنیاد پر, واہ 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 واہ. توجہ رہے, توجہ رہے. کاش اس دقیق, اس ظریف اور اس نازک نقطے کو درک کر لیں آپ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں ہم جیسے انسان, صداقت کا کتنا ہی بلند معیار ہو, ہماری صداقت اسی پہ ناپی تولی جائے گی کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دل میں ہے کہ نہیں, سبحان اللہ, سبحان یا جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ خارج میں منطبق ہوتی ہے یا نہیں. جو خارج میں واقعات ہیں, حقائق ہیں, وہ منطبق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں جہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں اس مکان کے پیچھے جو سڑک ہے اس پر ایک چیز ہے, ایک کتاب خانہ ہے جس کا نام ہے خراسان بک سینٹر. اچھا, یہ حقیقت کے مطابق ہے, اس لیے یہ قضیہ سچا ہے, یہ چیز وجود رکھتی ہے. مگر میں کہوں کہ 100 برس کے بعد یہاں پر انشاءاللہ ایک یونیورسٹی ہوگی. میں فرض کیجئے دعا کر رہا ہوں, کل میں گیا تھا یہاں پر, فاطمیہ اسکول ہے, فاطمیہ کالج ہے, اور بہت محنت سے, بہت سلیقے سے, بہت قاعدے سے, خلوص کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں. میں نے دعا کی کہ کاش ایک دن یہ کالجز اس قدر ڈیولپ ہو جائیں کہ آپ فاطمیہ یونیورسٹی قائم کر لیں. یہ فاطمیہ یونیورسٹی اس وقت وجود نہیں رکھتی, مگر میں کہہ جاؤں کہ انشاءاللہ 50 برس کے بعد, 25 برس کے بعد یہاں پر, یہاں سے وہاں تک اسی یونیورسٹی کا کیمپس ہوگا. اچھا, اب اس کے صدق کو کس کو تولنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. سبحان اللہ, نہیں ہے نا, نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اگر مستقبل میں یہ بات سچ ثابت ہو جائے سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو مانیے گا کہ میں توحیدی جذبے سے کہہ رہا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اگر سچ ثابت نہ ہو تو سمجھے گا ایک شخص کی آرزو تھی, ایک تمنا تھی, ایک خواب تھا, پورا نہیں ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اب ہم لوگ بہت ناقص وجود رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میرے جذبے میں کمی ہو, میری ریاضت میں کمی ہو, میری دعاؤں میں کمی ہو,
ہو سکتا ہے کہ کہیں نظام چلانے والوں کے پروگرامنگ میں کمی آ جائے، نقص آ جائے، ہو سکتا ہے کہیں کوئی مادی وجوہات پیدا ہو جائیں، اور فرمایا آپ نے تو یہ ہمارے نفس پہ دلیل ہوگی، مگر اگر میرا کہا ہوا مستقبل میں سچ ثابت ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ ایسے جذبے سے بات کہی گئی، ایسے مقام سے بات کہی گئی کہ بات سچ ہو کر رہی۔ توجہ ہے، صداقت ہے ایک اخلاقی صفت، مگر اگر یہ توحیدی معیار اور میزان پر ہو، توحیدی فاؤنڈیشن ہو اس کا، تو صداقت کی تاثیر کہاں کہاں نظر آتی ہے۔ اچھا، اب ہم اگر سچوں کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں اور فہرست بنائیں تو ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر پروردگار کو اہتمام کرے، اگر اللہ کو اہتمام اور انتظام کرے، اللہ سچوں کو کہیں جمع کرنا چاہے، اللہ اپنے سچے رسول سے کہلائے کہ اعلان کر دو میں مباہلے کے لیے جا رہا ہوں، وہی لوگ میرے ساتھ ہوں گے جو سچے ہوں گے، جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی ذرا سا بھی جھوٹ زبان سے ادا کیا ہوگا، وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ عذاب نازل ہوگا۔ جھوٹ ایک رجس ہے، جھوٹ ایک نجاست ہے، جھوٹ ایک کثافت ہے۔ صداقت ایک اخلاقی صفت ہے، صداقت ایک پاکیزگی ہے، صداقت ایک طہارت ہے، صداقت کردار کی نفاست ہے، صداقت وجود کی نظافت ہے۔ اب ہم نے پھر مباہلے کا منظر دیکھا، صرف 5 صادقین نظر آئے، انہیں ہم پنجتن پاک نہ کہیں تو کسے کہیں؟ آپ کا دل چاہے آپ بدل دیجئے فہرست، جس کا دل چاہے بدل دے فہرست، جو سچائی کا جیسا تصور رکھتا ہو ویسے سچوں کو ڈھونڈ لے۔ ہم تو سچائی کا لا الہ الا اللہ ہی تصور رکھتے ہیں، ہم تو سچائی کا توحیدی تصور رکھتے ہیں، ایسا تصور کہ صرف ماضی کے واقعات کے مطابق نہیں ہوگی بات، زہرا کچھ کہہ دے گی تو ہو کر رہے گا۔ اگر زہرا بچوں سے کہہ دے بچوں تمہارے کپڑے خیاط کے ہاں ہیں، بس کہہ دیا، یہ زہرا کے پاس جیسے کن فیکونی ارادہ ہے، خدا کی قسم بچوں تمہارے کپڑے خیاط کے ہاں، رضوان جنت خیاط بن کے آ گیا۔ یہ ہے کمال صداقت، یہ ہے صداقت، یہ ہے سچائی۔ سچائی کے جتنے معیار ہوں سب کو سامنے رکھ کے زہرا کی صداقت۔ روزانہ میری تقریر کچھ حدود سے تجاوز کر جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایام ہی ذکر اللہ کے ہیں، یہ ایام اللہ ہیں، ایام ذکر اللہ کے ہیں۔ توحیدی نظریہ ہم نے اختیار کیا ہے تو اس کی تفسیر کر رہے ہیں، توحید کی بنیاد پر اخلاقیات کی قدروں کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیسی اعلیٰ و عرفہ قدریں ہونی چاہیے۔ خود ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معیار صداقت کیا ہے؟ ذرا غور فرمائیے گا، ایک توجہ طلب بات ہے۔ حضور کو
اعلان نبوت سے پہلے بھی سارا عرب صادق کہتا تھا. بے شک. کیسے کیسے جھوٹے انہیں صادق کہتے تھے. سبحان اللہ. دیکھیے یہ طنز نہیں ہے، یہ حقیقت کی طرف اشارہ ہے. بے شک. کیا حقیقت؟ یہ ایک بہت بڑی سماجی حقیقت ہے کہ اور نفسیاتی حقیقت بھی ہے. جو جیسا ہوتا ہے دوسرے کو ویسا ہی سمجھتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر میں مخلص نہیں ہوں تو آپ کتنے ہی مخلص ہوں، میں آپ کے اخلاص پر آخر وقت تک شک کرتا رہوں گا. آپ مخلص ہیں، میں مخلص نہیں ہوں، میں آپ کے اخلاص پر شک کرتا رہوں گا. اور جب لوگ بھی سمجھائیں گے کہ نہیں مخلص ہیں تو میں اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ تعویل، ارے آپ کیا جانیں یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے، چہرے پہ نقاب ہے، بہت سی باتیں کسی صورت سے قائل نہیں ہوں گا. لیکن اگر کسی مرحلے میں میں قائل ہو جاؤں تو سمجھ لیجئے کہ میرا عدم اخلاص پسپا ہوا اور آپ کا اخلاص فتح یاب ہے نا. سمجھیے کہ آپ کا اخلاص جیت گیا جنگ عدم اخلاص سے. میں جھوٹا ہوں، آپ کتنے ہی سچے ہوں، میں آپ کو سچا نہیں گردانوں گا. اور اس کی کئی وجہ ہیں. ایک تو نفسیاتی طور پہ ایسا ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ اگر میں سمجھ بھی رہا ہوں کہ آپ سچے ہیں، میں جو جھوٹا ہوں، ساری دنیا مجھے جھوٹا کہتی ہے، تو میں کہوں گا میں ہی جھوٹا تھوڑی ہوں، یہ بھی چھوٹے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے یہ طنز نہیں ہے، یہ حقیقت کی طرف اشارہ ہے. بے شک. کیا حقیقت؟ یہ ایک بہت بڑی سماجی حقیقت ہے کہ اور نفسیاتی حقیقت بھی ہے. جو جیسا ہوتا ہے دوسرے کو ویسا ہی سمجھتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر میں مخلص نہیں ہوں تو آپ کتنے ہی مخلص ہوں، میں آپ کے اخلاص پر آخر وقت تک شک کرتا رہوں گا. آپ مخلص ہیں، میں مخلص نہیں ہوں، میں آپ کے اخلاص پر شک کرتا رہوں گا. اور جب لوگ بھی سمجھائیں گے کہ نہیں مخلص ہیں تو میں اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ تعویل، ارے آپ کیا جانیں یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے، چہرے پہ نقاب ہے، بہت سی باتیں کسی صورت سے قائل نہیں ہوں گا. لیکن اگر کسی مرحلے میں میں قائل ہو جاؤں تو سمجھ لیجئے کہ میرا عدم اخلاص پسپا ہوا اور آپ کا اخلاص فتح یاب ہے نا. سمجھیے کہ آپ کا اخلاص جیت گیا جنگ عدم اخلاص سے. میں جھوٹا ہوں، آپ کتنے ہی سچے ہوں، میں آپ کو سچا نہیں گردانوں گا. اور اس کی کئی وجہ ہیں. ایک تو نفسیاتی طور پہ ایسا ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ اگر میں سمجھ بھی رہا ہوں کہ آپ سچے ہیں، میں جو جھوٹا ہوں، ساری دنیا مجھے جھوٹا کہتی ہے، تو میں کہوں گا میں ہی جھوٹا تھوڑی ہوں، یہ بھی چھوٹے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان ہوتی اللہ. یہ سماجی حقیقتیں ہیں، بے شک. یہ نفسیاتی حقیقتیں بے ہیں. شک. اپنے سے برتر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بے شک. ارے جب اب تک نہیں ہے تو اس وقت کیا ہوگا. آپ کہیں اور بہت دور چلے جاتے ہیں. اس لیے ایک جملہ عرض کیا میں نے کہ کیسے کیسے جھوٹے انہیں سچا کہہ رہے تھے، اور دوسرا جملہ کیسے کیسے سچے انہیں سچا کہہ رہے تھے. دونوں باتیں ہیں اور تاریخ میں دونوں کردار موجود ہیں. بے شک. کیسے کیسے جھوٹے انہیں سچا کہہ رہے تھے، کیسے کیسے سچے انہیں سچا کہہ رہے تھے. اور سنیں، حضور کو کسی نے کبھی جھوٹا نہیں کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، نبی نہ مانا کاہن کہا، مگر جھوٹا کہنے کی ہمت نہیں ہوئی. ذرا تھوڑی دیر اس کا تجزیہ کیجیے. ہم جب کسی کو کوئی شخص، توجہ رہے بس، کوئی شخص جب کوئی بات کہتا ہے، ایسی بات جو ہمارے دل میں ہو، جو ہمارے ذہن میں ہو، جو ہمارے ضمیر میں ہو، جو ہماری ذات میں چھپی ہوئی ہو، ہم اس کا انکار نہ کر پائیں تو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ جھوٹا ہے.
کہتے ہیں عجب شخص ہے، شاعر معلوم ہوتا ہے. یہ تو نفسیات داں معلوم ہوتا ہے، یہ تو نفسیات پڑھ لیتا ہے، یہ شاعر معلوم ہوتا ہے. یا بات کوئی ایسی ہو جو ظاہر نہ ہو، چھپی ہوئی بات ہو، دل ہمارا قائل ہو اس کا، مگر ہم اس کو سچا نہ کہنا چاہیں تو کہیں گے جادوگر معلوم ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے جادو سے ہمارے گھر کی باتیں معلوم کر لی، بتا دی ہم کو. یہ جادوگر کہنا بھی گویا صادق کہنے کے برابر ہے، یہ شاعر کہنا بھی صادق کہنے کے برابر ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جھٹلا نہیں پا رہے ہیں، مگر یہ اعتراف میں تکلف ہے. یہ تاریخ کے بیانات کا تجزیہ کریں نا، تجزیہ کریں کہ شاعر ہے. ارے بھئی شاعر ہے، کیا معنی شاعر ہے؟ شاعر کہہ کے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جھوٹا نہیں کہہ رہے ہیں نا. کاہن ہے، جادوگر ہے، ساحر ہے، جھوٹا نہیں کہہ پا رہے ہیں. اس کا مطلب جو کچھ کہہ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ بات آپ کے دل و دماغ سے لگ رہی ہے، مگر آپ اعتراف نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. خدا کی قسم، کیا شان صداقت محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا شان صداقت ہے، کیا شان صداقت. کیسے صادق کو پروردگار نے اپنا ترجمان بنایا. یوں ہی تھوڑی غالب نے کہا تھا کہ حق جل و غرض طرز بیان محمد. ارے پروردگار نے ان کے طرز بیان کو مستعار لیا. کیا مقام صداقت محمد عربی. اچھا، جو ایسا صادق و امین ہو، جو اس کی گود میں پلیں گے وہ کیسے سچے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اس کے لعاب دہن کو چوس کے پروان چڑھیں گے. علی کیسا سچا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن کیسا سچا ہوگا، حسین کیسا سچا ہوگا، زہرا کیسی سچی خاتون ہوگی. ارے میں جیسے اصول دین کے باب میں کہتا ہوں کہ اصل الاصول ایک ہے، توحید، باقی تمام اصول اس کی فرعیں ہیں. واہ 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 واہ. اسی طرح مباہلے میں چاہو تو صرف یہ کہو کہ پنجتن گئے، اور چاہو تو صرف یہ کہو کہ تنہا مصطفیٰ گئے. کچھ عرض کر رہا ہوں، کوئی نہ تھا جو مصطفیٰ کے ساتھ جاتا، تنہا مصطفیٰ گئے. زہرا بزت منی، علی منی، حسن منی، حسین منی. یہ سب تو اجزاء شخصیت مصطفیٰ ہے. صلوات پر محمد والے ایک واقعہ مباہلہ میں کتنے اسرار ہیں، کتنے اسرار، کتنے اسرار. یہ ابنانا و ابناءکم، نسانا و نساءکم، انفسنا و انفسکم. مصطفیٰ خود آ گئے اپنے پورے وجود کے ساتھ. مباہلے میں مصطفیٰ خود آ گئے اپنے پورے وجود کے ساتھ. اب مصطفیٰ کا پورا وجود ممکن نہیں ہے کہ زہرا کو نظر انداز کر کے سامنے آئے. اب ممکن نہیں ہے کہ مصطفیٰ کا وجود حسن و حسین کو نظر انداز کر کے سمجھ میں آ جائے. اب ممکن نہیں ہے کہ مصطفیٰ کا وجود علی کو نظر انداز کر کے ہماری سمجھ میں آ جائے. اپنی سمجھ کی بات کر رہا ہوں، فہم بشری کی بات کر رہا ہوں. مصطفیٰ مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ صادق ہیں، اور مصطفیٰ کے آغوش میں جتنے پلے وہ کس درجے کے صادق ہیں. لیکن ابھی صداقت کی بحث ہو رہی تھی نا، کہ صداقت کا کمال یہ ہے کہ واقعاتی صداقت بھی ہو،
جذباتی صداقت بھی ہو، خارجی صداقت بھی ہو، داخلی صداقت بھی ہو، موضوعی صداقت بھی ہو، معروضی صداقت بھی ہو، آبجیکٹیویٹی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تب بھی ٹروتھ ہو، اور سبجیکٹیویٹی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تب بھی ٹروتھ ہو، ماضی کے آئینے میں دیکھا جائے تب بھی سچ ہو، مستقبل کے آئینے میں دیکھا جائے تب بھی سچ ہو، حال کو دیکھا جائے تب بھی سچ ہو۔ صداقت کا یہی معیار ہے نا؟ کسی کے جذباتی نعروں کا بھی صداقت کا معیار کیسے پرکھا جائے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ علی ابن ابی طالب نے بار بار کہا کہ مجھے موت سے نہ ڈراؤ۔ علی ابن ابی طالب نے کہا مجھے موت سے نہ ڈراؤ، میں موت سے ایسا مانوس ہوں جیسے بچہ پستان مادر سے مانوس ہوتا ہے۔ یہ علی کا جملہ ہے نا؟ علی نے یہ جملہ کب کہا تھا؟ پختہ عمر میں کہا تھا، بڑھاپے میں کہا تھا علی نے کہ میں تو موت سے اتنا مانوس ہوتا ہوں، میں مانوس ہوں جتنا بچہ شیر مادر سے مانوس ہوتا ہے۔ بچہ ماں کے دودھ سے جتنا مانوس ہوتا ہے اتنا ہی میں موت سے مانوس ہوں۔ یہ جملہ علی نے کہہ دیا، اس کی صداقت کا ثبوت کون دے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس گفتگو ختم ہو گئی۔ اب علی کے خاندان کا کوئی بچہ دے آؤ، اور دیکھو اسے 3 دن بھوکا پیاسا رکھو، ایک بچہ ہے اس کا نام، وہ حسین کا سب سے چھوٹا بچہ ہے، اس کا نام ہے علی اصغر۔ تاریخوں میں اس کا نام عبداللہ رضیع بھی لکھا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی نسبت سے حضرت کا لقب ابو عبداللہ ہے، بعض حضرات، حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، لیکن یہ علی اصغر ہے۔ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، شیر مادر بھی خشک ہو چکا ہے۔ ایسا بچہ کب مسکراتا ہے؟ پیاسے بچے کو، بھوکے بچے کو ماں کا دودھ مل جائے مسکرا دے گا؟ بھائی معیار یہی ہے نا؟ مگر اس بچے کو ماں کا دودھ نہیں ملا مگر مسکرایا۔ یہ جس وقت مسکرایا ہے، اللہ اکبر، بے پناہ مضامین اس پر شعراء نے نظم کیے ہیں، مرثیہ نگاروں نے نظم کیے، سلاموں میں، قطعات میں، رباعیوں میں اور شاعری کی ہر صنف میں بے پناہ مضامین ہیں۔ ایک اصغر کی مسکراہٹ پر بے پناہ مضامین ہیں۔ اور مجھے تو ایک عجیب و غریب شعر کبھی کبھی طبیعت پہ چھا جاتا ہے، اور میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ مرحوم و مغفور شاعر سفینہ حضرت قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کا شعر ہے۔ کہتے ہیں حشر تک سوچ عدل انسانی، حشر تک سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خوب بہا کیا ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ حسین کا نہیں، عباس کا نہیں، اکبر کا نہیں، قاسم کا نہیں، اور محمد کا نہیں، اصحاب و انصار حسین کا نہیں، صرف اصغر کا خوب بہا کیا ہے؟ حشر تک سوچ، حشر تک سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خوب بہا کیا ہے؟ عصر عاشور کو منزل آئی کہ جب حسین اپنے ہاتھوں پر اپنے شیرخوار کو لے کے چلے، میدان میں آئے، عجب جملہ ارشاد فرمایا،
اگر تمہاری نگاہ میں میں قصوروار ہوں، یہ بچہ یہ تو دنیا کی کسی شریعت میں قصوروار نہیں ہو سکتا. تم مجھے گناہگار سمجھتے ہو، یہ بچہ تو معصوم ہے. اور بس اب ذرا میں تو کہوں گا، مجھے معلوم ہے آپ تڑپ تڑپ کے گریا کریں گے، مگر مجھے اپنے اوپر صبر و ضبط کے پہرے لگا کے کچھ دیر گفتگو کرنی پڑتی ہے مجبوراً. صداقت کی بات ہو رہی تھی نا. اب ایک منزل آئی جب حسین نے اپنے بچے کی طرف دیکھ کے کہا، بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، ارے میری صداقت کا اعلان کرو، تم خود اپنی پیاس کا اعلان کرو. بچے نے کملایا ہوا چہرہ فوج کی طرف موڑا، سوکھی زبان ہونٹوں میں پھیلائی، اللہ اکبر. فوج منقلب ہوئی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. فوج منقلب ہو گئی اور پسر سعد نے کہا، ارملا اقطع قام الحسین، ارے حسین کے کلام کو منقطع کر دے. تیرے سے شعبہ چلا اور بچے کے گلوئے مبارک پہ لگا، اور بچہ انقلب الصبی علی ید الامام، مسکراتا ہوا بچہ امام کے ہاتھوں پر منقلب ہوا. انا للہ انا الیہ راجعون. جھولیے اصغر گل بدن جھولنا، ہوا یہ بالوں ذی جہاں کو قلق کا جوڑ. کبھی گری کبھی روئی کبھی ہوئی خاموش، پچھاڑ